بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، بخاری شریف۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے۔ عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، بخاری شریف۔ ترجمہ: حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں اپنی صفیں درست کر لیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے ایک دوسرے سے پھیر دے گا۔ عن عم ابن شعیب عن ابیہ عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع، ابو داؤد شریف۔ ترجمہ: عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستروں کو الگ الگ رکھ دو۔ 3 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہوتا ہے۔ جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اور اس بات کا مفہوم و مطلب جو محدثین و شارحین نے لکھا ہے وہ یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ سرگوشی کے معنی آتے ہیں کان میں بولنا۔ اب آدمی اگر کسی کے کان میں کچھ بول رہا ہے تو وہ کتنا قریب ہوگا؟ اپنا منہ جس کے کان میں بول رہا ہے اس کے کان کے قریب کرتا ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی جب نماز میں ہوتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے۔ تو نماز کا عمل ایسا محتم بشان عمل ہے کہ آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے اور بھی نیکیاں کرے، اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی ملتی ہے، لیکن سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی نماز کی حالت میں اللہ پاک سے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسے روزانہ 5 وقت فرض کیا۔ روزہ رمضان المبارک، سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینے کا روزہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض۔ لیکن نماز ایسا عمل ہے، اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے اسے دن میں 5 مرتبہ فرض فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات کا ایک لمبا وقت نماز میں گزارا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ قدم مبارک پر ورم آ جاتا۔
پیر کی کھال جلد پھٹ جایا کرتی تھی ورم کی زیادتی کی وجہ سے۔ اور آپ نے فرمایا، جیسا میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ ہم لوگوں کو نماز کا مزہ نہیں ملتا، یہی وجہ ہے کہ نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ جس دن نماز کی لذت ہمیں حاصل ہو جائے گی تو پھر نماز سے بہتر عمل اس دنیا میں کوئی دوسرا ہمیں نہیں محسوس ہوگا۔ دوسری روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کے لیے تاکید فرمائی کہ صفیں سیدھی کیا کرو، صفیں ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے، صفیں سیدھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی تھی اور اقامت ختم ہوتی تو آپ اس وقت تک تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع نہیں فرماتے تھے جب تک صفیں سیدھی نہیں کروا لیتے تھے۔ آپ صفیں سیدھی کرنے کا اعلان بھی کرتے تھے، صفیں سیدھی کرنے کی تاکید بھی فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں یہ فرمایا کہ تم صفوں کو سیدھی کرنے کا بہت اہتمام کیا کرو، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، تم ضرور ضرور اپنی صفوں کو نماز کی حالت میں سیدھی کیا کرو، اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اگر تم اپنی صفوں کو سیدھی کرنے کا اہتمام نہیں کرو گے اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، تمہارے چہروں کو ایک دوسرے کے سے پھیر دے گا، تم میں محبت ختم ہو کر کے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہونے لگے گی۔ اس لیے صفیں سیدھی کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تیسری حدیث میں نے پڑھی جس کا ترجمہ ہوا تھا کہ بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اپنی اولادوں کو، بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو۔ 7 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچوں کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، شعور آ جاتا ہے، شعور آنے لگتا ہے، تو فرمایا کہ ان کو نماز پڑھنے کی تاکید کیا کرو، حکم دیا کرو۔ 7 سال کی عمر میں جب بچوں کو شعور آنے لگتا ہے، ان کو نماز کی تاکید کی جائے گی، نماز پڑھوائی جائے گی، تو 3 سال میں وہ نماز پڑھنے کا طور طریقہ، نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات سیکھ جائے گی۔ اور جب عمر 10 سال کی ہوگی تو حضور نے فرمایا کہ اب اگر 10 سال کی عمر ہونے کے بعد وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں سزا دو، وَاضْرِبُوهُمْ، نمازیں چھوڑنے پر انہیں مارو، سزا دو، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اس معاملے میں امت سے بہت بڑی غفلت ہو رہی ہے۔ ماں باپ کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، نماز کا طور طریقہ کیا ہے۔ ماں باپ نے نماز سیکھی نہیں تو اپنی اولاد کو کیسے سکھائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا کہ جب 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کریں گے اور بچے نماز پڑھنے لگیں گے تو 3 سال کی جو تربیت ہے، 3 سال کی تربیت میں وہ نماز پڑھنا اچھی طرح سیکھ جائیں گے، اور 3 سال کی تربیت میں انہیں نماز کی عادت ہو جائے گی، اور جب 10 سال کی عمر ہوگی تو پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھنے لگیں گے۔ اور 3 سال کی تربیت میں نماز کا طور طریقہ، وضو ہے، غسل ہے، نماز ہے،
پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، یہ سب انہیں معلوم ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر بات ہے جب ہم سکھائیں گے جب وہ سیکھیں گے۔ اگر ہم نے ہی نہیں سیکھا ہے اور ہمیں ہی ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو یہ علم کیسے دے سکیں گے؟ اس لیے ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز کے تعلق سے شریعت کی جو منشا ہے وہ ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ سڑک پر پڑے ہوئے کپڑوں کے نانگنے سے کچھ ہوتا ہے کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو ایسی بدگمانی ہوتی ہے کہ کچھ جادو ٹونا کر کے یہ کپڑا پھینک دیا گیا، اگر کوئی اس کو نانگ لے گا تو اس کے اوپر سحر اور جادو کے اثرات ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ آدمی اگر حفاظت کے اعمال کرتا رہے، صبح شام آیت الکرسی ہے اور سورہ اخلاص ہے، فلق ہے، ناس ہے، 3 مرتبہ پڑھتا رہے، یا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے اور آدمی باوضو رہنے کا اہتمام کرے تو شیاطین کے اثرات سے، سحر اور جادو وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نظر اتارنے کے لیے کچھ لوگ مرچے کا پھیرا دیتے ہیں یا مرچے کی دھونی دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ گھریلو علاج کا طریقہ ہے۔ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا جائے بچوں کو اگر نظر ہو گئی ہو، اور آپ نے دعا بھی بتلائی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے، بچوں کو دم کرنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھ کر کے حضرت حسن اور حسین جو آپ کے نواسے تھے انہیں دم کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر دم کرنا چاہیے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ باقی ہمارے ہاں گھروں میں صرف مرچا ہی نہیں، معلوم نہیں کون کون سا طریقہ ہے نظر اتارنے کا۔ مکروہ عمل کا کیا مطلب ہے؟ مکروہ کراہت سے بنائے۔ کراہت کے معنی آتا ہے ناپسند کرنا، ناپسندیدہ جذبات کا ہونا کراہت ہے۔ اب مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے اور جس طریقے سے کیا ہے اس طرح کرنے کو شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اگر آپ نے نماز پڑھی ہے کہ اسے شریعت نے مکروہ قرار دیا تو یہ نماز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے پسند نہیں ہے تو پھر اجر و ثواب کا ملنا یا نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا کیسے ہوگا؟ کوئی بھی عمل جب یہ بتایا گیا کہ اس طرح کرو گے تو مکروہ ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ مکروہ اوقات میں نوافل کی کوئی گنجائش ہے، مکروہ اوقات میں نماز کی گنجائش نہیں ہے، نہ فرائض کی، نہ واجب کی، نہ سنت کی، نہ نفل کی۔ تو جبہ، عربی جبہ، کیا یہ مسلمانوں کا لباس ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ توب عیسائی پادریوں کا لباس ہے۔ عیسائی پادریوں کا جو توب ہوتا ہے اس کی حیت الگ ہوتی ہے، وہ یہ عربی جبے کی طرح نہیں ہوتا۔
رہ گیا عربی جبہ یہ مسلمانوں کا لباس ہے، نہیں، مسلمانوں کے لیے یہ کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ علاقائی طور پر عرب اس طرح کا کپڑا لباس پہنتے ہیں، استعمال کرتے، اور الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے کے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ تو ہماری شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا ہے کہ مسلمان ایسا کا لباس پہنے۔ البتہ اس بات کی تاکید ضرور کی ہے، دو باتوں کی تاکید۔ ایک تو یہ کہ کپڑا آپ پہنے تو کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، اتنا چست نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کے ساتھ کپڑا چپکا رہے اور جسم کی ہیئت لباس کے اوپر سے معلوم ہو کہ کہاں پر جسم اٹھا ہوا ہے، کہاں اندر کی طرف دبا ہوا ہے۔ لباس سے معلوم نہیں ہونا چاہیے، ظاہر نہیں ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیروں کی مشابہت نہ ہو اس میں۔ مشرکین ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کی جو مخصوص حیت ہے اور وہ جیسا لباس پہنتے ہیں، ہم کو ان کی مشابہت میں ویسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ برمودا ٹرینگل کیا ہے؟ سمندر میں ایک مقام ہے جہاں پر بہت زیادہ لہروں میں تموج ہوتا ہے، طوفانی کیفیت ہوتی ہے، اور اس علاقے میں جہاز جاتے ہیں تو عموماً حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوپر سے اگر ہوائی جہاز جا رہا ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے اور وہاں پہ ڈوب جاتا ہے، ملتا نہیں ہے۔ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو مشاہدہ ہے اور لوگوں کا تجربہ ہے وہ ایسا ہی ہے۔ کیا یہاں پہ دجال ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دجال ہے دنیا میں، کہاں ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ سمندر میں کسی جزیرے پر ہے، اور یہ برمودا ٹرینگل جو ہے یہ جزیرہ نہیں ہے، یہ تو سمندر ہے، اس لیے وہاں پہ دجال ہے ایسا نہیں ہے۔ بال اور داڑھی کے بال سفید ہیں تو کیا اس پر کلر کروانا کیسا ہے؟ کلر کرنا چاہیے، کالے کے علاوہ۔ کالا کلر کرنا درست نہیں ہے، حضور نے منع کیا، لیکن سفید رکھنا حضور کو پسند نہیں تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بالوں میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے، لیکن آپ خضاب کیا کرتے تھے، یعنی بالوں کو کلر کیا کرتے تھے۔ خضاب کے معنی آتے ہیں بالوں کو رنگنا، کلر کرنا۔ اب 20 بال بھی سفید نہیں تھے آپ کے سر اور داڑھی کے بالوں کو ملا کر، لیکن آپ خضاب کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں زیادہ تر لوگ داڑھی اور سر کے بال سفید ہو جائیں تو خضاب نہیں کرتے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خضاب کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور کی داڑھی کا ایک بال تھا اور وہ سرخ رنگ کا تھا، یعنی سفید تھا، اسے کلر کیا گیا تھا، تو وہ سرخ رنگ کا بال ان کے پاس تھا۔ اور جب مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ پانی پیالے میں لے کے جاتے تھے، اور شیشے کی نلکی تھی اس میں وہ بال رہا کرتا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ داڑھی کا بال جو سرخ رنگ کا تھا اسے نکال کر پانی میں ہلا کے رکھ لیتی تھی، لوگ وہ پانی لے جاتے تھے
اور شفا کی نیت سے استعمال کرتے تھے، اللہ ان کو شفا دیتا تھا۔ اس لیے خضاب کرنا سنت ہے۔ جمعہ کی نماز کی نیت واجب کی کرنا چاہیے یا فرض کی؟ فرض کی نیت کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے کے موبائل کی پرائیویسی چیک کرنا کیسا ہے؟ جس کا موبائل ہے اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ جیسے بسا اوقات بیوی شوہر کا موبائل چیک کرتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا موبائل چیک کرتا ہے۔ ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر اس طرح موبائل چیک کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کال ریکارڈنگ سننا کیسا ہے؟ کال ریکارڈنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ امانت داری کے خلاف ہے۔ اب کوئی آپ سے فون پر بات کر رہا ہے تو یہ آپ کے اور اس کے درمیان کی بات ہے۔ اب آپ نے ریکارڈ کر لیا ہے تو آپ اس کو کسی کو سنا سکتے ہو۔ کسی کی بات اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کرنا درست نہیں۔ اگر ضرورت ہو کہ جو بات ہو رہی ہے بعد میں کہنے والا اس سے انکار کر سکتا ہے کہ میں نے نہیں کہا، اور معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر اختلاف ہوگا، نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کی بات کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ عمومی حالات میں اس کی اجازت نہیں۔ ایک شخص ہے جو کہ پھونک جھاڑ کرتا ہے اور جو عمل کرتا ہے قرآن پاک کی روشنی میں کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس کو دھندا بنا لیا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، بس یہی پھونک جھاڑ کا کام کرتا ہے، تو اس کی کمائی کیسی؟ اگر وہ عامل ہے تو عمل کرنے پر اجرت لے سکتا ہے۔ اگر وہ عامل ہے تو عمل پر اجرت لے سکتا ہے، اور اگر وہ عامل نہیں ہے، بس ایسے ہی عملیات کی لائن سے جو یہ بھی ایک علم ہے، اس کو اس نے اگر حاصل نہیں کیا ہے، اپنے استاد سے سیکھا نہیں ہے، بغیر سیکھے کر رہا ہے، تو اس صورت میں اجرت لینا مکروہ ہے۔ اور اگر وہ عامل ہے تو اجرت لے سکتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کچھ صحابہ کرام سفر میں تھے اور ایک بستی کے قریب پہنچے، تو اس زمانے میں راستے پر ڈھابے اور ہوٹلیں نہیں ہوتی تھی۔ آدمی سفر کرتا تھا تو اپنا توشہ ساتھ میں لے کے چلتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ توشہ ختم ہو گیا، تب کھانا ملتا نہیں تھا، تو وہ جس بستی میں پہنچتے تھے بستی والوں سے کھانا مانگتے تھے کہ بھئی ہم لوگ مہمان ہیں، مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو، تو لوگ کھلا دیتے تھے، معمول تھا اس زمانے کا۔ اب یہ صحابہ کرام ایک بستی کے قریب پہنچے، کھانا ختم ہو چکا تھا، بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ بھوکے تھے، تو بستی کا جو سردار تھا رات میں اس کو بچھو نے ڈنک مارا۔ اب بچھو کا ڈنک جو ہوتا ہے اس کے زہر میں حدت اور گرمی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آگ جسم میں داخل ہو گئی۔ تو وہ بہت پریشان، بہت تکلیف میں تھا، بہت پریشان ہو گیا۔ تو جو بھی علاج و معالجہ ہو سکتا تھا بستی والوں نے کیا، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ تو وہ ان کے پاس آئے اور آ کر کے پوچھا، تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو بچھو کا جھاڑ جانتا ہو؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں۔
کہا کہ چلو ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے. بولے میں اس پر اجرت لوں گا. ہم نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے کھانا دینے سے انکار کیا، اب اس عمل پر میں تم سے اجرت لوں گا. تو اب وہ سردار تھا اور تکلیف بہت زیادہ تھی، تو وہ دینے کے لیے تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے کیا اجرت؟ بولے 30 بکری لوں گا. کتنی بکری؟ 30 بکری لوں گا. مرتا کیا نہ کرتا، سردار نے دیا 30 بکری. تو انہوں نے عمل کیا اور جھاڑ کیا تو اس کا زہر کے اثرات ختم ہو گئے، اللہ نے اس کو شفا دے دی. اب انہوں نے ضرورت تھی بکری ذبح کی اور انہوں نے اپنی ضرورت پوری کی. کچھ بکری بچی، وہ اپنے ساتھ لے کے مدینہ آئے. تو جو آپس میں تھے، ساتھ میں تھے، ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ بچھو کا زہر اتارنے اور جھاڑنے کے اوپر اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے. مسئلہ حضور کے پاس آیا تو بتایا گیا کہ اس شخص نے ایسا ایسا کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جانتے تھے. حضور نے فرمایا جائز ہے، میرا بھی اس میں حصہ لگاؤ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی واقعی عامل ہے تو عمل کے اوپر اجرت لے سکتا ہے. مفتی صاحب، بعض لوگ برکت، حفاظت یا نحوست سے بچنے کی نیت سے گھر کے دروازے پر گھوڑے کی نال لٹکاتے ہیں یا لگاتے ہیں، شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ غیر اسلامی عمل ہے، غیروں کا طریقہ ہے. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جب شام ہوتی ہے تو پہاڑوں اور جنگلات سے جنات و شیاطین بستی کا رخ کرتے، اور بستی میں داخل ہونے کے بعد جو دروازہ کھلا ہوتا ہے وہ اس گھر میں داخل ہو جاتے، اور رات اسی گھر میں وہ لوگ گزارتے. رات اسی گھر میں وہ لوگ گزارتے، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، کپڑا بھی استعمال کر لیتے ہیں، دوسری جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کے استعمال میں آ جاتی. اسی طرح اور بھی گھر کی خواتین پر ان کے اثرات آتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سورج ڈوبنے کا وقت ہو تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دینا چاہیے، اور جب سورج ڈوب جائے پھر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھول لو. اور رات میں جب سونے لگو تو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دو، تو جنات و شیاطین کو تمہارے گھر میں ٹھکانہ نہیں ملے گا، ورنہ وہ تمہارے گھر میں آ کر کے رہیں گے، رات گزاریں گے. ہو سکتا ہے دروازے پر کھڑے رہیں اور ان کا وہ ٹولی کی ٹولی شیاطین کی جاتی ہے تو بول سکتے آ جا، گھر میں ٹھکانہ ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی جو ہے روزانہ شام کے وقت گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرے. اس سے برکت بھی رہے گی اور جنات و شیاطین کے اثرات سے حفاظت بھی رہے گی. باقی گھوڑے کی نال چوکھٹ پر ٹھوکنا یا لٹکانا شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں. میرا گارمنٹس کا کاروبار ہے، اس کے لیے مجھے کپڑا خریدنا پڑتا ہے. دکاندار کہتا ہے کہ اگر نقد ادائیگی کریں گے تو کپڑے کی قیمت 200 روپے میٹر، اور اگر 3 ماہ کی ادھاری پر لیں گے تو 225 روپے فی میٹر قیمت ہوگی. تو کیا اس طرح نقد اور ادھار کی الگ الگ قیمت رکھنا جبکہ خریداری کے وقت ایک قیمت طے کر لی جائے تو شرعاً جائز ہے؟ جائز ہے. آپ نقد خرید رہے ہیں
قیمت کم، ادھار خرید رہے ہیں قیمت زیادہ، آپ نے طے کر لیا کہ بھئی میں نقد لوں گا یا ادھار لوں گا، اگر طے کر لیا تو قیمت بھی جو آپ کم زیادہ طے کریں گے وہ لینا دینا درست ہے، لیکن بغیر طے کیے لینا، آپ نے لے لیا، یہ طے نہیں ہوا تھا کہ نقد ہے یا ادھار ہے، آپ لے گئے، اب ظاہر بات ہے قیمت کا اختلاف ہے تو تنازع ہوگا، جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ادھار لینے پر جو قیمت طے ہو گئی، جیسے اس میں 3 ماہ کی مدت لکھی ہے، اگر 3 ماہ کے میں ادا نہیں کر سکا، 4 مہینہ ہو گیا تو 225 روپے کے اوپر نہیں لے سکتے۔ قیمت 225 روپیہ طے ہو گئی تھی، مدت بھی طے ہو گئی تھی، اگر مدت میں ادا نہیں کیا تو مدت زیادہ ہونے کی وجہ سے قیمت بڑھائی نہیں جائے گی، اگر قیمت بڑھائی گئی تو وہ سود ہو جائے گا، جائز نہیں ہوگا۔ کسی کے پیسے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے عوض اجرت یا کمیشن لینا شرعاً جائز ہے؟ جائز ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے، وہ آپ کے پاس آیا کہ بھائی میں یہ آپ کو نقد پیسہ دیتا ہوں، بمبئی میں یہ پیسہ دینا ہے یا اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے، تو اس پر جو بھی دونوں کے درمیان طے ہو جائے وہ کمیشن لینا، اجرت لینا درست ہے۔ کیا شیئر مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ یہ کاروبار پر منحصر ہے۔ شیئر مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کاروبار میں پارٹنر بن رہے ہیں۔ پارٹنر بننا، شراکت داری میں کاروبار کرنا جائز ہے، لیکن اسی کاروبار میں آپ پارٹنرشپ کر سکتے ہو جو جائز ہو۔ ناجائز کاروبار کرنا بھی جائز نہیں ہے، پارٹنر بننا بھی جائز نہیں۔ تو شیئر مارکیٹ میں جو شیئر بکتا ہے، اس شیئر کے تعلق سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس کمپنی کا شیئر ہے اور کمپنی کیا کاروبار کرتی ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر جائز ہے تو آپ ان شیئر خرید سکتے ہیں، سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، جائز ہے، اور اگر ناجائز کاروبار ہے تو اس میں شرکت جائز نہیں۔ اگر غسل خانہ اور بیت الخلاء ایک ساتھ ہوں تو کیا وہاں وضو کرنا اور وضو کی دعا پڑھنا جائز ہے؟ وضو کرنا جائز ہے، لیکن حمام کے اندر یا بیت الخلاء کے اندر رہتے ہوئے دعا پڑھنا جس میں اللہ کا نام آتا ہے، درست نہیں۔ ہم 5 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ والد صاحب کا ایک مکان تھا، اب چھوٹے بھائیوں نے اس مکان کے صرف 5 حصے کر لیے اور ایک ایک حصہ ایک ایک بھائی نے لے لیا، بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیا۔ میں سب سے بڑا بھائی ہوں اور میری خواہش ہے کہ شریعت کے مطابق بہنوں کو بھی ان کا حق دیا جائے۔ ایسی صورت میں بہنوں کا حصہ کس طرح دیا جائے؟ آپ بھائیوں سے بات کریں، انہیں اللہ اس کے رسول کا حکم اور بہنوں کا حق بتائیں۔ ماں باپ کے ترکے میں جس طرح بیٹے وارث ہوتے ہیں اور ان کو ترکے میں حصہ ملتا ہے، اسی طرح بیٹیاں بھی وارث ہیں اور ان کو بھی حصہ ملنا چاہیے، ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے صرف 5 حصہ کر لینا اور بہنوں کو نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، بہنوں کا حق مارنا ہے۔ آپ اپنے اور بقیہ 4 بھائیوں سے بات کرو، بات کر کے اس مکان کی قیمت طے کرو اور اس کے 12 حصے کرو۔ 5 بھائی ہیں، ان کا ڈبل حصہ ہوگا، 5 دونے 10، اور 2 بہنیں ہیں، ان کا ایک ایک حصہ ہوگا، ایسے 2 حصے یہ اور 10 حصے یہ، 12، اس کی قیمت کے 12 حصے کیے جائیں، 2 حصہ بھائی بیٹوں کو ملے گا، ایک ایک حصہ بیٹیوں کو ملے گا۔
کیا جنات و شیاطین انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ قدرت دی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ انسانی جسم میں اس طرح چلتے ہیں جیسے جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر گھس سکتے ہیں۔ اور کیا اس کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے؟ کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ جب حاضر کرو تو حاضر ہو جاتے نا، آدمی ہوش میں رہتا ہے، حاضری ہو جاتی۔ اسی طرح ایسے حالات میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں آدمی کا اپنا اختیار باقی نہیں رہتا۔ جنات و شیاطین انسانی جسم پر تصرف کرتے ہیں، اس لیے آیت الکرسی، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر جنات کا انسان کے جسم میں داخل ہونا ممکن ہے تو کیسے داخل ہوتے ہیں؟ میں نے دیکھا نہیں ہے کیسے داخل ہوتے ہیں، اور پڑھا بھی نہیں ہے، اس لیے بتا نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، تو انسان کو جنات کے جسم میں داخل ہونے کی طاقت کیوں نہیں دی؟ یہ اس کائنات کا ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے جیسا چاہا ویسا بنایا۔ جنات و شیاطین کو اللہ نے بہت سارے اختیارات دیے، اتنے اختیارات انسان کو نہیں ملے۔ یہ خدائی تقسیم ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ سوال کہ وہ ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، گھس سکتے ہیں، تو ہم ان کے اندر کیوں نہیں گھس سکتے؟ جنات و شیاطین ہم کو دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ ہو سکتا ہے اس مجلس میں جن موجود ہوں، اس لیے کہ وہ بھی ہماری طرح نمازیں ان پر بھی فرض ہے، پڑھنے کے لیے آتے اور ہماری صفوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم سلام پھیرتے ہیں نماز مکمل کرنے کے لیے، تو ہم جب سلام پھیرتے ہیں تو ہمیں نیت کرنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم کس کو سلام کر رہے ہیں؟ کسی کو سلام کر رہے ہیں نا۔ تو ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں ہماری نیکی اور گناہ لکھنے کے لیے، اسی طرح ہماری حفاظت پر اللہ نے جو فرشتے معمور کیے، اسی طرح دائیں طرف جتنے مصلی ہیں اور جس میں جن وغیرہ بھی شامل ہیں، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ فرشتوں کو، انسانوں کو اور جنات کو، سب کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر بائیں طرف ادھر جو ہے ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ ہمارے ساتھ نماز میں مسجدوں میں آتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور وہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ رہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر وہ دکھ گئے تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم کو ان سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ایک شخص کو عام حالات میں ڈکار نہیں آتی،
لیکن جیسے ہی وہ فرض نماز کی نیت باندھتا ہے بار بار ڈکار آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا بار بار ڈکار آنے سے نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں، ڈکار آنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ایسا بعض لوگوں کو ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا یہ کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے یہ بیماری نہیں ہے، آپ حفاظت کی دعا آیت الکرسی یہ سب پڑھتے رہے، انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی۔ میرا بیٹا ابو ظبی میں ایک بینک میں ملازمت کرتا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ اس بینک کی ملازمت سے ملنے والی تنخواہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ جائز نہیں ہے، بینک کی ملازمت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بینکوں میں جو کاروبار ہوتا ہے سب سودی ہوتا ہے، بیاج کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر ملازمت درست نہیں۔ دوسری ملازمت تلاش کرو، جائز ملازمت کرو۔ آج کل بعض لوگ کسی کی بات کی تصدیق یا سچ معلوم کرنے کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھوا کر کے پوچھتے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے بتا، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ درست ہے۔ اگر کسی آدمی سے تصدیق سچ معلوم کرنا ہے اور ہمیں یہ گمان ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو سچائی معلوم کرنے کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھوانا یا قسم کھلانا جائز ہے۔ آج کل بعض سرکاری اور سماجی پروگراموں میں وندے ماترم اور جے جے مہاراشٹر جیسے گیت پڑھوائے جاتے ہیں، اور اس طرح بعض جگہوں پر لوگوں سے پڑھنے کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ رہنمائی فرمائیں کہ ایک مسلمان کے لیے ایسے نعروں یا گیتوں کے پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ وندے ماترم کے متعلق آتا ہے کہ یہ شرکیہ کلمات ہیں، اس میں آسمان کی، زمین کی، موسم بہار کی، دریا کی، درختوں کی اور الگ الگ چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے، ایسے الفاظ ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب یہ شرکیہ الفاظ ہیں تو ایک مسلمان کے لیے اس کے کہنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن سرکار نے اس طرح کا قانون پاس کر لیا ہے اور وہ پڑھوانا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستانی سنویدھان کے پیش نظر اسے غیر سنویدھانی مانتی ہے کہ یہ ملک کے قانون کے خلاف ہے۔ آپ پڑھو، آپ کو پڑھنا ہے، ہم سے زبردستی مت پڑھواؤ۔ کبھی اگر ایسی جگہ پھنس گئے تو پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن اب قانون بنا ہے آپ کو کھڑے رہنا پڑے گا، تو آپ کھڑے رہیے، خاموش رہیے، پڑھیے مت۔ اور جے جے مہاراشٹر، جے کے معنی زندہ آباد، ہم لوگ بولتے ہیں نا زندہ آباد، فلاں صاحب زندہ آباد، تو مہاراشٹر زندہ آباد بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ میری بیوی کے پاس کچھ سونے کے زیورات ہیں اور ہمارا ارادہ ہے کہ اپنی تینوں بیٹیوں کو دے دیں، لیکن ابھی تک دیا نہیں ہے، صرف ارادہ ہے۔ اب سونے کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے اور آئندہ سونا خریدنا ہماری طاقت میں نہیں ہے، تو پوچھنا یہ ہے کہ جب تک یہ زیورات ہماری ملکیت میں ہیں کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر آپ نے بچیوں کو دے دیا اور وہ نابالغ ہیں تو زکوٰۃ نہیں رہے گی، مگر پھر اس پہ تمہاری ملکیت نہیں رہے گی، تم مالک نہیں رہو گے، تم بیچ نہیں سکتے اور اپنے استعمال میں نہیں لے سکتے۔ مفتی صاحب میں مسبوق تھا، امام کے ساتھ آخری 2 رکعتیں ملی، آخری قاعدے میں امام کے ساتھ اتحیات پڑھنے کے بعد بھول کر میں درود شریف بھی پڑھنا شروع کر دیا،
پھر امام نے سلام پھیرا، میں نے بھی سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا کہ اپنی تو 2 رکعت چھٹی ہوئی ہے، تو اپنی بقیہ 2 رکعتیں پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو کیا مجھ پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ قاعدے میں امام کا آخری قاعدہ تھا اور اپنی آخری کی 2 رکعتیں ملی تھی، 2 رکعت پہلے کی چھوٹ گئی تھی، تو اپنے لیے یہ قاعدہ آخری قاعدہ نہیں ہے، ہمیں صرف اتحیات پڑھ کے چپ رہنا ہے، درود شریف نہیں پڑھنا ہے، دعائے معصورہ نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ درود شریف اور دعائے معصورہ قاعدہ اخیرہ میں پڑھی جاتی۔ اب اگر بھول کر پڑھ لیا تو امام کی اقتداء میں ہے، اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن امام نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیر دیا۔ اگر امام کے بالکل ساتھ میں سلام پھیرا ہے تو ابھی امام کے تابع ہے، اقتداء میں ہے، سجدہ سہو ہم پر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر امام نے ہم سے تھوڑا پہلے سلام پھیرا اور ہم امام کے سلام پھیرنے کے تھوڑی دیر بعد سلام پھیر رہے تو امام نے سلام پھیرا، اس کی نماز مکمل ہو گئی، اب مقتدی اقتداء میں نہیں رہا اور اب یہ سلام پھیر رہا ہے تو اس کی 2 رکعت ابھی باقی ہے، یہ بیچ میں سلام پھیر رہا ہے بھول کر کے، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ کیا غیر مسلم کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں؟ ساتھ میں جا سکتے ہیں، لیکن کاندھا دینا اور وہ لوگ جو کچھ بولتے رہتے ہیں، زور سے پڑھتے رہتے ہیں، وہ پڑھنا، یا جس طرح وہ لوگ آگ لگاتے ہیں میت کو جلانے کے لیے، اس میں شرکت کرنا، اور بھی کچھ کام ہوتا ہے، اس میں شرکت جائز نہیں۔ اگر شرکت کیے اور وہ شرکیہ عمل ہے تو اپنے ایمان سے خارج ہو جائیں گے، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ مسجد کے امام صاحب مصلیوں سے ناراض ہیں تو کیا امام صاحب کے پیچھے مصلیوں کی نماز ہو جائے گی؟ ناراضگی اگر امام صاحب کی شرعی وجوہات کی بنا پر ہے تو یہ سنگین بات ہے، نماز پھر بھی ہو جائے گی کہ امام تم سے ناراض ہیں، مصلیوں سے ناراض ہیں، لیکن تم نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام ناراض ہے اور ناراضگی کی وجہ کوئی شرعی وجہ ہے تو یہ سنگین بات ہے، اس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے، امام صاحب کی ناراضگی دور کرنا چاہیے۔ میں تراشن پر نری بھرنے کا کام کرتا ہوں، لیکن جب میں تراشن پر جاتا ہوں تو تاگا خوب زیادہ ٹوٹنے لگتا ہے، کئی جگہ کام بدلنے کے بعد بھی وہی تکلیف ہے۔ آپ دعا کرو اس مصیبت سے نجات مل جائے، حفاظت کی دعائیں، آیت الکرسی، یہ سب پڑھنا چاہیے سب کو۔ آپ نے کہا تھا کہ شہر میں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے مشورہ کروں گا، مالیگاؤں شہر میں اصلاح معاشرہ جلسہ کب ہوگا؟ کریں گے انشاءاللہ۔ گھر والے میری زبردستی شادی کروا رہے ہیں، لڑکی مجھے پسند نہیں ہے، لیکن گھر والے اور رشتہ داری اور دوستی داری دیکھ کر رشتہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ گھر والوں کو بول دو کہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ آج بات کہہ کر کے اپنا مستقبل محفوظ کر لیں، اگر لڑکی پسند نہیں ہے، زبردستی کریں گے تو زندگی خوشگوار نہیں رہے گی، اور لڑکی بلا وجہ تمہارے ساتھ رہے گی، اس کی زندگی برباد ہوگی۔ آپ کھل کر کے ماں باپ کو بول دو کہ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے، میں نہیں کروں گا۔ یہ اگلے ہفتہ دن
ہم 6 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ میرے والد کا ایک گھر اور 6 لوم رنگین کا تھا۔ بھائی نے کاروبار کی رقم اور اپنے زیور بیچ کر ایک پلاٹ لیا اور 2001 میں 1,75,000 کا مکان بیچ کر پلاٹ پر آدھا گھر اور آدھا کارخانہ بنایا، اور آج 2026 میں ہم بہنوں کو صرف 25,000 روپیہ دے رہا ہے حصے کے طور پر، جبکہ مکان کی قیمت 1 کروڑ ہے۔ یہ غیر شرعی تقسیم ہے۔ والد صاحب کا گھر اور لوم اور اس میں آمدنی، اس پیسے سے جو پلاٹ لیا ہے وہ والد صاحب کا ہے، بھائی کا نہیں ہے۔ جو گھر بنا ہے وہ والد کا گھر بیچ کر کے بنایا ہے، اس لیے وہ بھی والد کا ہے۔ اس لیے اس مکان کے 8 حصے ہوں گے، 8 حصے۔ 6 بہنیں ہیں، ان کو 1 حصہ ملے گا، ایک بھائی ہے اس کو 2 حصہ ملے گا۔ یعنی اگر دیکھو گے تو 12.5 لاکھ بہن کو ملے گا، 25 لاکھ بھائی کو ملے گا، ایسے تقسیم ہوگی۔ اب 12.5 لاکھ کے مقابلے میں وہ صرف 25,000 حصے کے طور پر دے رہا ہے، تو یہ تقسیم غیر شرعی تقسیم ہے، بہنوں کا حق مارا جا رہا ہے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد